یہاں تک اتر آیا ہے, ابھی اس کا کلپ آیا ہے. اس نے کہا کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں, معاذ اللہ, وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں ہے. بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے. یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں. میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پر بعض اعتبار سے وہ زیادہ مشکل وقت آیا ہے جس مشکل وقت سے بعض اعتبار سے میں نے یہ کلیئر کیا ہے. تو سرکار آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. جس نے سوال لکھا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ حضرت عمار ابن یاسر نے اونچی آمین کی اور حضرت عمر نے اسے مسجد سے باہر نکال دیا ہو؟ یہ آزمائش کبھی صحابہ پہ آئی ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مسجد سے نکالا ہو صرف رفع الیدین کرنے پہ؟ ٹائم قیامت تک جائے لے کے آؤ جواب. قرآن مجید میں موجود ہے کہ سب سے پہلے ٹائم قیامت تک کا مانگنے والا شیطان تھا. شیطان نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کا ٹائم مانگا تھا, یا اللہ قیامت تک کا ٹائم دے دے ہمیں. تو اس کے چیلے بھی قیامت تک ٹائم مانگ رہے ہیں. اس نے 2 مرتبہ کہا کہ قیامت تک ٹائم ہے. پہلا یہ میں نے جملہ کہا ہی نہیں ہے, میں نے کہا ہے بعض, حالانکہ یہ جھوٹ ہے. اس نے, ہم آپ کو دکھانے والے ہیں قیامت سے پہلے. اور دوسرا کہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو مسجد سے نکالا ہو, نکالا نہیں بلکہ پٹائی کی ہے. آپ کے سامنے کتابیں اس سے ہم آپ کو دکھائیں گے. پہلے اس نے جھوٹ بولا قیامت تک ٹائم ہے, مجھے جملہ دکھا دیں, وہ جملہ دیکھ لیں آپ. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ صحابہ کے مخالف تو کافر تھے, وہ بڑا آسان معاملہ تھا. یہ زیادہ مشکل تو جی آپ نے دیکھ لیا, اور ہم نے نیچے دکھایا بھی ہے کہ کس منٹ پہ اور کس ویڈیو میں اس نے یہ بات کہی ہے. اور مشکل وقت کیا ہے؟ بعض کا تو لفظ ہے ہی نہیں. مشکل وقت یہ ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں کافر تھے اور ہمارے مقابلے میں وہ ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ عاشق رسول کہتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں. آپ کو ہم کافر نہیں کہتے. آپ اپنے فتووں سے خود کافر ہیں. آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں. آپ اپنے فتووں سے آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, آپ کفر تک پہنچ چکے ہیں. اپنے فتووں سے آپ کافر ہیں, یہ ہم ضرور کہتے ہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کہ اس پر عذاب آیا کلمہ کفر ہے, اور پھر اس کا ہی فتویٰ ہے کہ جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دونوں کام اس کے ساتھ ہو گئے ہیں. اس نے کہا کہ منگول عذاب بن کے آئے, اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے ہم منگول عذاب بن کے آئے مسلمانوں پر. کلمہ کفر بولا, نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب اس سے اگلی بات ہے, جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا, یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا, کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے. نہ کوئی شخص یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں وحی کی تائید کے بغیر کہ اس پہ عذاب آیا ہے. چاچی بھی گئی, اوے چاچو پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی, ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. ایک نام لی, دوسرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے, اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں. یہ دوستو آپ نے دیکھا, اپنے فتوے سے کافر ہوا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب جب بھی اپنی بیوی کے پاس جائے گا حرام کاری کرے گا, اپنا منہ کالا کرے گا, جب تک اعلانیہ توبہ نہیں کرتا اور دوبارہ نکاح نہیں پڑھواتا. اب دوسرا کہ قیامت تک ٹائم ہے, آپ یہ دکھا دیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مسجد سے نکالا ہو. مسجد سے نہیں نکالا بلکہ مسجد میں پٹائی کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں پر مارا کرتے تھے. تمہارے سامنے جو کتاب ہے مشکات المصابیح جلد 1 صفحہ نمبر 390 پر ہے, اور مسلم سے ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے تھے ان کو مارا کرتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے اوپر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے تھے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا تو حضرت عمر انہیں مارا کرتے تھے. بھائی تجھے تو نکالا ہے نا, مارا تو نہیں ہے نا. حضرت عمر مارا کرتے تھے. کیوں مارا کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم, یہ بھی اسی مشکات میں ہے کہ ممنوع اوقات کون سے ہیں, کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ بعد الصبح, صبح کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے, اور عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے. جب آپ علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو صحابی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا بھی. اور اسی حدیث میں حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے, آپ نے کبھی چھوڑا نہیں. لیکن دوسری روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے تھے, تو آپ نے ام سلمہ کی طرف بھیجا
کہ ام سلمہ آپ کو بتائیں گی۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لونڈی کو بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ تو منع کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا، اب آپ عصر کی نماز پڑھیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے پاس وفد آیا تھا عبد القیس کا، تو ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آپ نے منع کر دیا کہ آپ نے عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی۔ جو پڑھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر مارا کرتے تھے، جیسے اسکول میں ٹیچر بچوں کے ہاتھوں پر مارتے ہیں نا، ایسے مارا کرتے تھے حضرت عمر۔ کہتے ہم پر زیادہ مشکل وقت ہے تو حضرت عمر نے کسی کو نکالا آمین پر یا رفع الیدین پر، بھائی حضرت عمر ہوتے تمہاری پٹائی کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ آپ نے واضح منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، چنچل گھوڑے کی پوچھ کی طرح تم ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کیا اور اسے منع کر دیا۔ تو جس طرح آپ علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھی پھر منع کر دیا، جب منع ہو گیا تو اب جو کرے گا حضرت عمر کی سنت ہے اس کی پٹائی ہوگی۔ اس کی پٹائی اگر کوئی کرے نا تو حضرت عمر کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ آپ کو چیخنا نہیں چاہیے، آپ پر کوئی مشکل وقت نہیں آیا، حضرت عمر نے صحابہ کی پٹائی کی، ان کے ہاتھوں پر مارا۔ تو آج اگر کوئی مارتا ہے تو حضرت عمر کی سنت پر عمل کرے گا، ہم اسے اجازت نہیں دیں گے کہ مارے، لیکن اگر کوئی مارتا ہے اس حدیث سے دلیل لیتا ہے تو اس کی دلیل بالکل ٹھیک ہے، اور آمین پر اگر کوئی مارتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے ہیں کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین امام بھی کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو فرشتوں کی آمین کے موافق کیسے ہوگا؟ فرشتے اتنی آواز سے آمین کہتے ہیں وہ خود سن سکتے ہیں، ہم نہیں سنتے، تو ہمیں بھی اتنی آواز میں آمین کہنی ہے کہ ہم خود سنیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو جو آپ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا حضرت عمر انہیں مارتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع کیا رفع الیدین سے، کوئی فضیلت نہیں آپ علیہ السلام نے بتائی رفع الیدین کی، بلکہ منع کیا ہے۔ تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ منع کیا، اسکنو، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب بہانہ بناتے ہیں جناب سلام کی حدیث نہیں، سلام کی حدیث اگلی ہے جس میں یہ کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام کو اس طرح کر رہے تھے حضور کے پیچھے، اور جہاں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کیا وہ یہ کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے۔ واقعہ الگ ہے، صرف جابر بن سمرہ کے علاوہ جتنے بھی راوی وہ سارے الگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے جو رفع الیدین کرے اگر اس کی کوئی پٹائی کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا جھوٹ، قیامت تک جواب دے دیں۔ جواب مل گیا، اب تسلی ہو گئی کہ اب اگر آپ کی کوئی پٹائی کرتا ہے اور اس حدیث کو دلیل بناتا ہے تو آپ کو رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس در سے آپ علیہ السلام کا فرمان تھا کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، تو اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو جو کرے اور اگر کوئی اس پر عمل کرے اور دوسرے کی پٹائی کرے تو حضرت عمر کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ قیامت تک اب آپ کی ہونی ہے دھلائی، قیامت سے پہلے آپ کو مل گیا جواب۔ شیطان کا دعویٰ شیطان کے اوپر، شیطان نے کہا تھا کہ قیامت تک مجھے مہلت دے دیں، اور اس چھوٹے شیطان کو ہم نے پہلے ہی دبوچ لیا، پہلے ہی بتا دیا کہ حضرت عمر مارا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کی اگر کوئی پٹائی کرتا ہے تو اگر یہ حدیث دلیل میں لاتا ہے تو وہ سچا ہے۔